نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے دوستو، ربیع الاول میں جمعے والے دن کرنے کا بہترین اور طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو جمعے والے دن یعنی ربیع الاول کے مہینے کے ہر جمعے کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاں رزق کی فراوانی کر دیں گے، آپ کے ہاں رزق کی کثرت ہو جائے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا رزق حلال کتنا عظیم لقمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، جو دعا بھی اللہ سے مانگوں اللہ فوراً میری دعا کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ حلال کا لقمہ کھاؤ، یعنی آپ کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے، آپ کے جسم حلال کے لقمے سے پرورش پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ 70 سال تک کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اس کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو اللہ سنتے ہی نہیں ہیں، ہماری دعاؤں کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، یعنی حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، حرام کے لقمے سے اس کا جسم پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کریں؟ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی دعاؤں کو میرا رب قبول کرے، تو پھر کوشش کریں کہ رزق حلال کمانے کے ذرائع جو ہیں ان کو ڈھونڈیں، ان ذرائع سے آپ کے گھر میں پیسہ آئے جو رزق حلال کے ذرائع ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت خاص مناسبت رکھتا ہے، ایک کنیکشن ہے ربیع الاول کا اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور مسلمان کی محبت تو حضور کے ساتھ اتنی ہونی چاہیے، مسلمان کی محبت کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم پڑھ کے دیکھیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے سفیر بنا کر بھیجا مکہ میں کہ جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ، تو حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر سکیں یعنی عمرہ کر لیں، لیکن آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب کو تو اجازت نہ ملے اور میں طواف کر لوں، میرے نبی تو عمرہ نہ کر سکیں میں عمرہ کروں، ایسے نہیں ہو سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے میں تو اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت کا عالم تھا، اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت ہر چیز سے زیادہ مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتا ہے، تو اسی مہینے کے ہر جمعے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جمعے والا دن تو ویسے ہی برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعے والے دن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کہا، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی مسجد میں جاتا ہے، جمعے کی نماز کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو جمعے والے دن جب امام فرض نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ
پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ درود پاک ویسے ہی کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں، لیکن یہاں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ ہر جمعے کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو مالا مال فرما دیں گے، آپ کے ہاں دولت کثرت سے آئے گی، رزق حلال کے آپ کے ہاں اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔